مسیح یسوع کی محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر وجاہت ہے اور میرا تعلق پوئمہ چرچ رضا آباد سے ہے، اور آج میں آپ کے لیے خدا کے کلام میں سے کچھ باتیں لے کے آیا ہوں، اور میرے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بریل کا نام سنا ہوگا۔ بریل عزیزو ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے جو اندھے لوگ ہیں وہ کچھ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تو اپنے ہاتھوں سے وہ اس کو چھوتے ہیں لفظوں کو، اور وہ وہاں سے پھر پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کسی دھماکے میں اس کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئیں اور اس کے دونوں ہاتھ بھی ضائع ہو گئے، لیکن بعد میں چونکہ وہ مسیح ہوا، اور مسیح ہونے کے باعث جب اس کو پتہ لگا کہ کلام پڑھنا بھی اہمیت کا حامل ہے تو اس کے اندر ایک لگن ہوئی کہ میں بھی کلام پڑھا کروں۔ اس نے کیا کیا، اس نے کلام پڑھنے کے لیے اس نے بریل کا طریقہ کار اپنانے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں اپنے ہونٹوں سے اس ڈاٹس کو چھوا کروں گا تو شاید میں پڑھ لوں گا، لیکن ہونٹوں سے تو اس کو مدد نہیں ہوئی۔ پھر اس نے اپنی زبان سے ان لفظوں کو ملانا شروع کیا، تو اس میں وہ کامیاب ہوا اور اس کو وہ پڑھ کے تو خدا سے برکت ملی۔ عزیزو اس نے اس کو پڑھا اور اس کو برکت ملی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی جو ہیں وہ بھی خدا کے عظیم خادم رہے ہیں، تو وہ بھی جب خدا کا کلام پڑھتے تھے تو وہ لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تیرا کلام میں نے کیا کیا ہے، نوش کیا ہے۔ اگر میں آپ کے لیے اس کو پڑھ سکوں تو میرے ساتھ دیکھیے گا ذرا، یرمیہ کی کتاب کے 15ویں باب کی میں آپ کے لیے پڑھوں گا 16ویں آیت سے۔ لکھا ہے، تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی، کیونکہ اے خداوند رب الفواج میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں۔ عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی جو ہے وہ خدا کے کلام کو لے کر ان کے اندر ایک مسرت تھی، ان کے اندر ایک خوشی تھی، اور وہ بڑے شوق سے خدا کا کلام پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو خدا کا کلام پڑھ کے دلی ایک خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ خوشی تب ہی ہمیں محسوس ہوتی ہے جب ہم اس کو پڑھیں اور دل سے پڑھیں۔ یہاں پر جس طرح اس اندھے شخص نے اس کو بریل کے ذریعے سے بائبل کو پڑھا اور اس کو اچھا لگا، یرمیہ نبی آج سے ہزاروں سال پہلے وہ خدا کا کلام جب پڑھتے تھے تو کہتے ہیں میں نے نوش کیا۔ نوش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھا لیا، بلکہ نوش کرنے کا مراد یہ ہے کہ وہ اس کو دیر تک اس کو انجوائے کرتے تھے، اور اس کو پڑھ کے اس کے اوپر غور کرتے تھے اور اس سے برکت کو ریسیو کرتے تھے۔ ہمیشہ جب بھی آپ بائبل پڑھیں اور بائبل کی تابع داری کریں تو آپ کو کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بائبل اگر آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کسی کو معاف کریں، تو آپ کا جو قلبی ایک سکون ہے وہ معاف کرنے میں ہی ہے، کیونکہ آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کا کلام پڑھ کے آپ کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، پھر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یرمیہ نے کیا، یرمیہ خدا سے گلہ بھی کرتا ہے کہ اے خداوند تو جانتا ہے، مجھے یاد فرما اور مجھ پر شفقت کر اور میرے ستانے والوں سے میرا انتقام لے۔ تو برداشت کرتے کرتے مجھے نہ اٹھا نہ لے، جان رہا کہ میں نے تیری خاطر ملامت اٹھائی۔ وہ خدا سے بات کر رہا ہے یرمیہ کہ خداوند میں نے تیری خاطر تیرے کلام پہ عمل کیا، تیری خاطر میں گڈریا بنا، تیری خاطر میں نے یہ کام کیے، اور پھر مجھے ملامت ہوئی، مجھے لوگوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا۔ اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ شاید آپ باہر نکلیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، لوگ آپ کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، لوگ آپ سے محبت سے پیش نہ آئیں، شاید آپ پیار سے بات کریں، آگے سے آپ کو تھپڑ ملے، شاید آپ عزت سے بات کریں، آگے سے آپ کو گالی ملے، لیکن ایسے حالات میں آپ کو آگے کیا کرنا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں چونکہ مسیحی تعلیم کافی زیادہ، اور اسپیشلی جیسے قائد اعظم ہیں، گاندھی جی ہیں، کچھ ایسے اور دیگر رہنمائیں جو انگلینڈ سے پڑھ کے آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک مسیحی معاشرے میں رہ کے آئے تو وہاں سے انہوں نے ضرور کچھ مسیحی باتیں سیکھی ہوں گی۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بجائے اس کے وہ یہ بتاتے کہ مسیح نے ایسے کہا ہے، انہوں نے وہی باتیں اپنی طرف سے بنا کے پیش کی۔ بڑی ایک کامیڈی بات کسی نے مجھے بتائی کہ لکھا ہے کہ گاندھی نے کہا کہ اگر آپ کے کوئی ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو۔ تو جس شخص کو وہ بتا رہا تھا اس نے پوچھا کہ اگر وہ دوسرے پہ بھی مار دو، تو گاندھی جی نے کہا کہ جب دوسرے پہ مار دو تو پھر آپ بھی اس کو آگے سے مار دو۔ ہم مسیح لوگ ہیں، ہم خدا کا کلام پہ جب عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس سے فرحت ملتی ہے۔ بے شک لوگ ہمیں دکھ دیں، لوگ ہمیں ستائیں،
لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کے کلام پہ عمل کریں، جس طرح یرمیہ نبی نے بھی دکھ اٹھایا لیکن وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے سے باز نہیں آیا، اور اس نے اپنا جو مقدمہ ہے، اپنا جو گلہ ہے، وہ خدا کے آگے رکھا۔ اور جب اس نے خدا کے آگے اپنا گلہ رکھا تو یرمیہ کے پہلے باب کی بڑی خوبصورت آیت ہے، 18ویں اور 19ویں، لکھا ہے وہاں پر کہ کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابلے ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خدا فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ سو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع مسیح ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے ہمیں اپنے پیچھے لگا کے اور پھر چھوڑ دیا ہے، نہیں، وہ ایسا لیڈر ہے جو دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو خدا کے کلام کو پڑھا کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم جو آنکھوں والے ہیں، ہم جو ہاتھوں والے ہیں، ہمیں اور زیادہ محبت اور لگن سے خدا کا کلام پڑھنا ہے، اور جو کچھ پڑھنا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، بے شک اس کے لیے ہمیں کتنا ہی دکھ کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو اس کلام سے برکت ملے گی۔ اگر آپ کو لگا ہے کہ آپ نے اس کلام سے برکت حاصل کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایسے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں جنہوں نے کبھی خدا کا کلام نہیں پڑھا، یا جو خدا کا کلام پڑھتے پڑھتے خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ شاید ان کو لگتا ہے کہ خدا کا کلام پر عمل کرنے سے معاشرے میں ہماری عزت میں کمی آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آمین۔